अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी बस ये ईद के बाद का व्लॉग लेके अब आ गई हूँ। ये ईद के 2-3 दिन हफ्तों बल्कि 2 वीक्स बाद हमारा वर्क ड्यू था। वर्क मिल के लिए सब ने जाना था। तो जिस तरह उनकी क्रिसमस होती है तो सारे जाते हैं, फिर इसी तरह वर्क का होता है तो सारे जाते हैं। मुसलमान भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, तो सारे इस तरह मिल बैठ के खाना वगैरह खा के हम घर आ जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया। तो ये उस दिन की थी और काफ़ी दिनों से सोच रही कि व्लॉग बनाना है और पलफशा जी को उनकी बेटी की मुबारक देनी है। अब सबसे पहले तो कोई आगे भी मैंने मेंशन किया है, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेंटो है। बाकी कई चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, चाहे वो हैं चाहे दूसरे हैं, हम हर एक से सीखते हैं। लेकिन जिधर बेटियों की बात आती है तो बेटियां सबकी साझी होती हैं। और अगर हम आज किसी की बेटियों को उनको दुआओं में विदा करेंगे तो ऑब्वियसली कल को हमारी बेटियों को भी वो दुआएं लगेंगी। तो जिस तरह ये शादी की बातें कर रही हूँ, बस पहले आपने देखा गोश्त था, गोश्त में ये भिंडियाँ वगैरह बच्चों का दिल था कि वो बनाए, तो वो खाना वगैरह रेडी किया। और उसके बाद ये अभी काम तो है शुरू नहीं किया, आगे कुछ ये घर का कुछ थोड़ा करना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 1-2 काम इसके बिखरे हुए हैं तो वो करना है। लेकिन उसको करने से पहले जैसे नहीं, जब शादियां वगैरह होती हैं तो हम पहले एडवांस में शुरू हो जाते हैं, या रोज़े आते हैं तो हम पहले एडवांस में सब कुछ करने के लिए, तो उसी तरह घरों के कोई काम करवाने हो तो हम पहले विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं कि अच्छा ये करते हैं, ये करते हैं, ये देखते हैं ये कैसा लगेगा, या ये किधर से चीप मिलेगा। लगना ना लगना तो दूर की बात है, हम यही देखते हैं कि पैसे किधर से बच सकते हैं। तो ये बस मैं और मेरा बेटा हम इसी में आगे पीछे फिर रहे थे और देख रहे थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो फिर आती हूँ वापस अपने थंबनेल की तरफ के शुरू से लेके जब इनके ये शादी का ताना बाना शुरू हुआ है, जब इन्होंने इनविटेशन देनी शुरू की है, और अब तक मैं सारे देख रही थी और सारों के रिव्यू पढ़ रही थी, बातें सुन रही थी। और शुरू में तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो इनके करने का तरीका था, पलफशा जी ने बड़े सोच समझ के बड़े हिसाब से ये सब कुछ किया है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं इन चीज़ों से कोई पैसे बटोरना चाहती हूँ। मेरे चैनल को आप देख लें तो ये मोनेटाइज भी नहीं है और इससे मुझे कोई इनकम नहीं आ रही। सो ये मैं अपनी पर्सनली राय दे रही हूँ, जिससे ये होता है कि लोगों को पता चले कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हम भी बच्चों वाले हैं, हमें भी पता है यहाँ पे शादियाँ करके कितने हम स्पेंडिंग करते हैं या कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये सारे काम। उस तरह के हम पाकिस्तान में जाके 3 बड़ी से बड़ी शादियाँ कर सकते हैं, लाइक अच्छी वाली जिसे कहते हैं ना बड़ी ड्रीम वेडिंग्स, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं शुरू से लेके अभी तक, और मैंने उस बारे में ये शादी के दौरान कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, उसकी वजह ये थी कि मुझे उनको हम दिली तौर पे उनकी खैर हुआऊँ या और जो भी अपनी बेटियों की शादी करने लगता है, दुआएं दिल से निकलती हैं, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप ज़रूर चैनल पे आके व्लॉग बना के किसी को दुआ दें। लेकिन शुरू से लेके अभी तक जिससे उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उससे बस ये था कि बात सुने, ये सब कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी है, अगर वो चाहती तो अच्छी से अच्छा भी कर सकती थी, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी कर सकती थी। उन्होंने बड़े मतलब हिसाब से, बड़े तरीके से ये सब कुछ किया है और अच्छा भी लगता है। जिन्होंने बातें करनी है, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, रिच फैमिली हो, कुछ भी हो, बातें सब पे होनी है। अगर जिस रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं ना कि हाँ जी मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं सोचा, ये उनके लिए लेसन था, या उनको क्या बता रही हैं या उनको तरसा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सिस्टर। जब मिडिल क्लास लोगों के कोई भी शादियां होती है तो वो अपनी खुशी से अपनी बेटियों को रच बच के वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि औलाद की खुशी ऐसी होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है, हर कोई अपनी चादर को देख के ही पाँव फैलाता है। अब जब उनके व्लॉग्स भी आए, इस तरह की बातें भी हुई कि उनके ये पेड हैं और उनको सब कुछ फ्री में मिला है, तो जैसे हिना कह रही थी या दूसरे तीसरे कहते हैं, कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे लाने के लिए एफर्ट की है, चाहे वो उनकी बातों का अंदाज़ था, चाहे उनकी कुकिंग का तरीका था,
چاہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور فیملی سے ریلیٹڈ باتیں کرنے کا تھا، کچھ بھی تھا، چاہے وہ اپنے مم ڈیڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی، سسٹرز کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو یہ چیزیں، یہ جو بیرونی ملک کے لڑکیاں ہیں یا فیملی، ان کو بڑی افیکٹ کرتی ہیں اور ان کو اچھی لگتی ہیں بیکاز وہ اس چیز سے گزری ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول میں لانے کے لیے، اکثر پلوشا جی کہتے بھی ہیں کہ کتنے آپ جب یہ کرتے ہیں، بلکہ ریئیکشن چینل والوں کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو کتنی ایفرٹ اس میں ڈالنی پڑتی ہے، ایڈیٹنگ کرنا، ٹائم نکالنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. میں تو اسی لیے اس چیز سے بس اپنی رائے دینے کے لیے آ جاتی ہوں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ فلی طور پہ نہیں کر سکتی. آپ کو اپنا فل ٹائم اس پہ دینا پڑتا ہے. آج اگر ان کو یہ چیزیں فری میں مل رہی ہیں یا پیڈ آف ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ارن کیا ہے، اس لیے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. لیکن بہت دکھ اور بہت افسوس کے ساتھ کہ مطلب اتنا بیٹیوں کی شادیوں پہ یا بیٹیوں کے موقع پہ یا اس موقع پہ اس طرح کی باتیں بالکل نہیں تھی ہونی چاہیے. ریئیکشن چینل والے چاہے وہ ٹھیک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، پر اس جگہ وہ غلط تھے اور غلط ہیں. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، الٹا ان کی بیٹی کی شادی پہ ان کے سسرال والوں کو مطلب انوالو کر کے ان کے بارے میں بنائے گئے ولاگ، ان کے بزرگوں پہ بنائے گئے، جس طرح والد صاحب پہ کہ وہ لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹیاں بنا رہی ہیں. اللہ کا نام ہے، آپ ان پہ بھی یہ بات نہیں چھوڑ رہے کہ مطلب سمپل سا وہ اپنے گھر کا دکھا رہے ہیں یا اپنا طریقہ دکھا رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پیرنٹس کو بھی لا رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں اگر نہیں سوچی جائیں تو آپ کو نہیں تھی کرنی چاہیے. لائک اس کا کوئی تک نہیں تھا، اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ اس بات کو سوچیں اور ان سے اگر آپ اپولوجی نہیں ان سے کر سکتی یا اس باتوں کو تھنک کرتی ہیں کہ ہاں جی آپ غلط نہیں ہیں، تو جسٹ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ ہیں یا دوسرے ہیں. واقعی آج میں ہنا کی باتوں سے بہت خوش ہوئی ہیں، جس طرح ہنا نے جواب دیا اور اپنی بہن کا ساتھ دیا ہے. علینا سے بھی میں بہت خوش تھی. علینا ایک جگہ پہ اس سے مطلب جس طرح بہنوں کے مان ہوتے ہیں نا، بہنوں نے ساتھ دیے اور بہت اچھا ساتھ بہن کے سب کچھ کیا. اسی طرح ہنا نے اس نے ایک پورا ولاگ بنا کے یہ چیز کو ثابت کیا کہ واقعی یہ چیز غلط تھی، یہ چیز صحیح تھی، اور بڑی اس نے اس ولاگ میں بھی ایفرٹ ڈالی ہے. اگر آپ ریئیکشن چینل والے یہ سوچیں کہ وہ ریئیکشن ہے، وہ ریئیکشن نہیں تھا، وہ سچائی تھی. جو کچھ وہ میں بھی شاید ہوتی یا کوئی اور بھی ہوتا تو وہ اس چیز سے ہم گزر کے تو کوئی ایک تو ولاگ آنا تھا، کچھ تو پھٹنا تھا ان لوگوں نے بیچاروں نے. لیکن جس جگہ پہ وہ غلط ہیں چلو مانا وہ غلط ہوں گے، لیکن اس جگہ پہ تو آپ چھوڑ جاتے. کبھی آپ ان کے باپ کو لے رہی ہیں، کبھی آپ ان کو وسیم بھائی پہ بات کریں، کبھی آپ ان کے کہ منہ نہیں دھوئے اور منہ دھوئے بغیر بنا رہی ہیں. وہ اپنی اسی طرح تو وہ اپنی زندگی کو اوپر لا رہی ہیں. تو واقعی اگر ان کے پیڈ آف ہیں کوئی بندے جو کامنٹس کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی کے جب اس نے وہ سارے لگائے ہیں اسکرین شاٹس لگائے ہیں، کسی پہ نہ میں نے پرفشا جی کا لائک دیکھا ہے، نہ اس کا تھم نے دیکھا ہے ہنا جی کا، نہ یہ علینا کا، کسی کا، چاہے وہ آگے سے کسی نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا جو آپ کر رہی ہیں. اور آپ کے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ اور ہے نا، ہنا نے بار بار یہ اس بات کو مینشن بھی کیا ہے کہ چلو آپ پڑھی لکھی ہو یا آپ اس بات کو کر رہی ہو یا لوگوں کو شعور دے رہی ہو، تو اسلام کے جو 4 چیزیں ہیں جو جنت میں جانے سے روکیں گی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور یہ حدیث نبوی ہے، کہ کسی کے لیے برا کہنا، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا یا باتیں کرنا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اسلام کو اچھا دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، یہ ہم وہ نہیں کر رہے. ہم ریئیکشن دے کے غلط چیزوں پہ، غلط باتوں پہ اور اندر کی باتیں باہر نکال کے کسی کو بے پردہ کر کے، لائک ایک تو پردہ کرنا یا نقاب کرنا، ایک تو جو فزیکلی آپ کر کے اپنے آپ کو ہائڈ کر رہی ہیں وہ تو ہے، لیکن کسی کی پرائیویسی آپ بتا کے اگر یہ کچھ کر رہی ہیں یا ارن کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی گناہ ہے. اور یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ایکشن لینے کی وجہ سے، کسی بھی ریئیکشن پہ آپ کے ایکشن لینے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسے ایک دو میں نے کل میں دیکھ رہی تھی، 2 اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسی طرح نقاب آ کے ڈالا ہوا ہے، اور وہ پلوشا جی یہ اور ریئیکشن چینل یہ اور اس طرح مطلب باتیں آپس میں کریں، کسی کی بیٹی پہ، کسی کی بہن پہ، کسی کے باپ پہ. تو میں نے کہا یہ میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ یہ جو بیرون ملک میں ولاگ بن رہے ہیں نا، یہ کوئی سلیقے والے طریقے والے یا اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں. لیکن اب نا آج کل تو یوٹیوب میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب یہاں بھی رائتا ہی پھیل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.
اور ہم کو ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، آمین۔ اور جن بیٹیوں کی لائک پلوشا جی کی بیٹی کی طرح جن کی ابھی شادی ہوئی ہے یا ان دنوں میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب بچیوں کی قسمت اچھی کرے، ان کی زندگی، آنے والی زندگی کو اچھا بنائے، اور ان کو کسی تکلیف سے گزرنا نہ پڑے، اور ان کے توفیل اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو، آنے والی ساری بچیوں کی قسمتیں اچھی کرے، اور ان کے ماں باپ کو ان کی طرف سے کوئی دکھ نہ ملے۔ ہم یہ دعائیں بیٹیوں کو دینے کے بجائے ہم یہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ چلو جی ان کی بیٹی کا تو شادی ہوئی یا سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ ان پہ بھی پریشر ڈال رہی ہیں یا ان کو سٹریس کر رہی ہیں۔ اور یہ ہینا کی باتوں سے اور اس کے ولاگ سے کافی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس چیز سے سارے گزر رہے ہیں۔ جیسے ہینا نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے اس حد تک سٹریس کر دیا انہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ تیسری رکعت پہ تھی یا چوتھی پہ۔ تو واقعی ان چیزوں کو بڑا افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ایک جو محنت کر کے یہ سب چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا، اور ریئیکشن سے بس یہ کہنا کہ یہ غلط۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ کافی دنوں کا ولاگ ہے جس میں جب ہم شاپنگ کے لیے باہر کے یا کھانے پینے کے لیے جو کچھ ہوتا تھا بعد میں، وہ اس میں آپ کو ڈیٹیل دی، بیکاز ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی جسٹ ایکشن اور ریئیکشن سے کسی کی زندگی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ اللہ حافظ۔